اور آپ کی شان کیا ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضور اس کو اپنے مدرسے میں داخل کیجئے، آپ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے، اور داخل کرا کے واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئی تو پہلے اپنے بیٹے کو ملی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اور دبلا پتلا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وہ حضور غوث اعظم کے پاس گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ گوشت تناول فرما رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھتے ہوئے کہا، غصے میں ہو گئی اور کہنے لگی، یا شیخ انت تاکل الدجاج وولد یاکل خبز شعیر، کہ اے شیخ آپ خود مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے، آپ خود مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم جلال میں آ گئے، آپ کے سامنے مرغی کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اب راوی لکھتا ہے کہ فَوَضَعَ الشَّيْخُ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْعِظَامِ فَقَالَ قُومِي بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ حضور غوث اعظم نے ان ہڈیوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے ہڈیوں، اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جاؤ، اس اللہ کے نام سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اس کے نام سے کھڑی ہو جاؤ۔ تو آپ کتنے کہنے کی دیر تھی، کیا ہوا؟ فقامت الدجاجۃ سویۃ، وہ مرغی دوبارہ کھڑی ہو گئی، وہ مرغی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اب یہاں تک شاید آپ نے پہلے بھی واقعہ سن رکھا ہو، لیکن اس سے آگے لفظ سنیے اس روایت کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ جب وہ مرغی دوبارہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی تو اس نے 3 جملے بولے، کیا کہا؟ فقالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و عبد القادر ولی اللہ۔ وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں مرغی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عبد القادر اللہ کے ولی ہیں۔